آج انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان کا جمعہ اور دوسرا جمعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنا سر خالی چھوڑ کر اور بعد نماز عشاء یا رات کے 12 بجے بھی آپ نے اپنی چھت پر جا کر اور مغرب سے پہلے یا بعد میں آپ نے صرف یہ سورت 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ رب تعالیٰ کے حکم اور کرم سے انشاءاللہ عز و جل نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آزما لیجیے گا اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ حکم ہے، حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ رمضان شریف میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آخری عشرے میں زمین پر اتارتا ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ملیں اور ان کی جو بھی حاجات ہیں رب تعالیٰ اسے پوری کرے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ارادہ اور نیت یہ پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ بہت بہت نعمتوں سے نواز رہا ہے اور نوازتا بھی رہے گا۔ اب کوشش یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا جذبہ کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق اور حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کے مطابق کیا ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک زندگی ہے، ایک دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو رب کے بنائے ہوئے نظام سے ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر رب کے بنائے ہوئے نظام سے اگر ہٹ جائیں گے، وہ کام کریں گے جسے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو پھر کامیابی کسی صورت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیگمات کو اور خود بھی یہ ارادہ کر لیں، آج سے ارادہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ روزانہ تلاوت ہو اس گھر میں کبھی فاقہ اور بے برکتی نہیں ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے ضرور کریں۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کی روزانہ ڈیوٹی لگا دیں کہ آج ہفتہ ہے، آج اتوار ہے، آج جمعہ ہے، اور آج کے دن آپ نے پڑھنی ہے سورہ واقعہ، رات کو سونے سے پہلے آج کے دن آپ نے پڑھنی ہے۔ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، اور اس طرح سارے قرآن مجید پڑھنا بھی شروع کر دیں گے، اس کی برکتیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی، اور روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت بھی ہوگی، اور اس طرح انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کے مطابق ہم اس میں شامل بھی ہو جائیں گے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ نماز فرض ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 50 کا ثواب ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کے علاوہ بھی استقامت کے ساتھ نماز فجر تا عشاء ادا کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹ سے منع فرمایا ہے، چغلی سے منع فرمایا ہے، وعدہ خلافی سے منع فرمایا ہے، اور حرام کام سے منع فرمایا ہے۔ حرام پیسہ، حرام کوئی بھی ایسا عمل ہے تو اس سے منع فرمایا ہے۔ حلال کا 1 روپیہ ہے، اس میں خیر ہے، برکت ہے، عزت ہے، کامیابی ہے، تندرستی ہے، وہ آپ کے بھی کام آئے گا، آپ کی نسلوں کے بھی کام آئے گا۔ جی ہاں، اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی کوئی کمپنی لگاتا ہے تو اس کمپنی کے اندر وہ اپنے ایک اصول رکھتا ہے، اس اصولوں کے مطابق اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ترقی حاصل ہوتی ہے، اگر نہیں کرتا تو اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ بھی ایک دنیا ہے۔ اس کی مثال میں نے ایک کمپنی کی اس لیے دی ہے کہ دنیا میں رب تعالیٰ نے بھی نظام بنایا ہے، ایک قانون ہے، ایک قانون کے تحت یہ دنیا بنائی گئی، انسانوں کو بنایا گیا، اس لیے اس قانون سے بالا تر ہوں گے تو نقصان اٹھائیں گے، ہم بھی نقصان اٹھائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قبر اور حشر کا بھی سلسلہ ابھی باقی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، قرآن کے ساتھ دل لگائیں، احادیث پاک سنیں، عمل کرنے کی کوشش کریں، آج سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جو کر رہے ہیں، اگر وہاں سے پیسہ بھی آ رہا ہے تو توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔
اگر اللہ عز و جل کی ذات کی نافرمانی کر کے آپ پیسہ حاصل کر رہے ہیں تو اس کی فرما برداری کر کے اس کی رحمتوں کے حقدار بھی بنیں، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں، اور وقت نکال کر اگر کسی مسلمان نے اپنے استخارے کے لیے پوچھنا ہو، جو حساب و کتاب کا سلسلہ ہو، یا جادو وغیرہ کے معاملات ہوں، جنات وغیرہ کے معاملات ہوں، تو فی سبیل اللہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ معاملات اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن پہ آ کے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا نام بھی بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا جائے گا، وہاں پر آپ کے مسئلے کا حل بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ پہلی بات میں نے سورہ واقعہ کی بتائی، اور دوسرا کوشش کریں نماز کی پابندی کریں، اور رب تعالیٰ کی جو کام ہے حکم دیا ہے وہ کریں، جسے منع فرمایا ہے اسے باز رہیں۔ اگر کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں تو سچی توبہ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سچی توبہ قبول فرما کے بہت کچھ عطا کر دے گا۔ جو پہلے سے عطا کرنے پر قادر ہے تو وہ بعد میں بھی عطا کرنے پر قادر ہے۔ جی اب چلتے ہیں آگے، کہ آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک کی بھی تلاوت کر لیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہو سکے تو ساتھ میں سورہ مزمل کی بھی تلاوت کر لیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب 7 مرتبہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر 7 مرتبہ وضو کے ساتھ عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، صاف کپڑے پہن کے سورہ قدر کی تلاوت کر لیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ سے گزارش ہے قرآن مجید کے حروف اور مخارج اور صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے قرآن مجید کی سورہ کی تلاوت کرنی ہے 7 مرتبہ، اور پھر دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ جس طرح ہم کسی ٹیکنیکل بندے سے کام لیتے ہیں جو اپنی مہارت رکھتا ہو اپنی فیلڈ میں، تو ایک نقص بھی آ جائے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، تو جس طرح حکم دیا ہے ویسے ہم نے پڑھنا بھی ہے۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو وقت نکال کر سیکھنا بھی پڑے گا۔ اپنے قریبی امام صاحب کے پاس جائیں، سیکھیں، ان کی خدمت بھی کریں، مسجد کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ آپ کے علاقے کی مسجد ہے، مدرسہ ہے، بچوں کا ہے، وہاں پر خوب وقت دیں، وقت کے ساتھ اپنا پیسہ بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب عطا کرے گا۔ اپنے محلے دار، عزیز اقربا، رشتہ دار وغیرہ ہمسایوں کو دیکھیں، ماہ رمضان ہے، اگر کسی کے پاس معاملات ہیں نہیں ہے تو ان کو آپ بغیر کسی کو دکھائے اللہ کی رضا کے لیے آپ ایک ہاتھ سے دیں کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو جو عمل بتایا گیا ہے ضرور کیجیے گا، اور فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جمعۃ المبارک کی گھڑیاں ہیں اور یہ ہم سے رخصت ہونے کو ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب برکتوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔